علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ڈیرہ اسماعیل خان سے مفتی عبدالواحد قریشی کا دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سلام پہنچے۔ میرے دوستو، اہلیان ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے بالخصوص اور باقی تمام وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے بالعموم یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ماشاءاللہ میرے قابل اعتماد شاگرد مولانا قاضی جنید احمد صدیقی صاحب نے کاروان جنید حج اینڈ عمرہ ٹریول ایجنسی کے نام سے اپنا آفس شروع کیا ہے، اور ماشاءاللہ پچھلے ایک عرصے سے انہوں نے اپنے کام کو ڈیلیور بھی کیا ہے اور احباب کو اس بارے میں بتلایا بھی ہے۔ ماشاءاللہ ان حضرات کو اللہ پاک نے علم سے بھی نوازا ہے، اور پھر ان کے اوپر ان کے والد مکرم ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک جانا پہچانا نام حضرت مولانا قاضی عبدالحلیم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، ماشاءاللہ جس زمانے میں ہم بالکل چھوٹے بچے ہو کر ان کی گفتگو سنتے تھے، اس وقت ان کی ایک خطابت کا طوطی بولتا تھا، ان کی زیر نگرانی یہ پروگرام ان حضرات نے شروع کیا ہے، اور بالکل ڈی اے خان کے دل کے اندر وسط میں یہ بیساکھی گراؤنڈ سامنے ہے، اور اس کے بالمقابل ان لوگوں نے یہاں پر ایک ترتیب رکھی ہے۔ تو میں ان احباب سے کہوں گا جو سفر مقدس مدینہ منورہ، سفر مقدس مکہ معظمہ جانے کے لیے خواہش مند ہیں، یا اس پر ان کو شرعی مسائل کی رہنمائی چاہیے، یا بڑی آسانی طریقے سے اپنا پیکج وغیرہ لگوا کر رہنمائی کی ترتیب پر ان حضرات کے پاس اگر وہ آئیں تو انشاءاللہ تعالی دعائیں دیں گے، کوئی ایسا گلے شکوے کا موقع ان حضرات کو نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ان حضرات کو جزا خیر دے۔ مولانا قاضی جنید احمد تشریف فرما ہے، اور ان کے بھائی ماشاءاللہ حافظ حسین احمد صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ اس طرح جو ہے نا پوری ترتیب کے ساتھ حضرات کو یہاں وصول بھی کرتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں۔ بھائی قاضی جواد احمد ان کے چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی اسی سلسلے میں ان حضرات کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ حضرات ان کو ماشاءاللہ میڈیا پر دیکھتے بھی ہوں گے، ان کی تو ماشاءاللہ حکمت کے حساب سے اپنی ایک پوری ترتیب کے ساتھ معاملہ موجود ہے۔ تو میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن حضرات پہ حج فرض ہے وہ تو پوری اپنی ترتیب دیکھ لیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس پہ حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے رحم دل ایک عالم دنیا کے اس فرد نے جس جیسا فرد اس دنیا میں نہیں ہے، اس نے فرما دیا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جو عمرے والے حضرات ہیں، اگرچہ عمرہ نفل ہے لیکن عمرہ کرنا چاہیے۔ احادیث پاک کے مطابق پیدر پہ عمرہ اور حج کرنا انسان کے فقر کو مٹا دیتا ہے۔ اب عقل تو کہتی ہے کہ آپ عمرے اور حج پہ پیسے لگائیں گے تو پیسے کم ہو گئے، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ آپ کا فقر مٹے گا اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ مال و دولت کی فراوانی کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، کزن بھی ہیں، حبر الامہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے پیدل حج کیا ہے اس کا ثواب بہت بڑا ہے، اور جس نے سواری پہ حج کیا ہے اس کا ثواب بھی بڑا ہے۔ فرمایا مکہ مکرمہ سے حج کے لیے اگر آپ سواری پہ جائیں تو ایک قدم پہ 70 لاکھ نیکی ہے، اور پیدل جائیں تو ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکی ہے۔ تو یہ کل ملا کر 5 دن کا سفر بنے گا، اور کل ملا کر بنے گا تو 80-82 کلومیٹر بنتا ہے۔ جوانی میں ہو تو حج پیدل کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے رضی اللہ عنہما کہ مجھے وفات کے وقت اپنی کسی نیکی پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے سوائے ان حجوں پر جو میں نے پیدل نہیں کیے، سواری پہ کیے تھے۔ تو ہمیں یہ پوری ترتیب کے ساتھ آنا چاہیے۔ آپ ان حضرات کے پاس ماشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ میں آج ان حضرات کے پاس آیا ہوں تو انہوں نے مجھے جب اپنی کارگزاری بتائی تو میرا دل خوش ہوا، تو میں چاہتا تھا کہ میں آپ حضرات تک بھی اپنی خوشی کو شیئر کر لوں کہ آپ ان کے پاس آئیں، دینی رہنمائی بھی ملے گی انشاءاللہ، دنیاوی فائدہ بھی ملے گا۔ یہ کاروان جنید حج عمرہ ٹریول اینڈ ٹور ایجنسی کو آپ یاد رکھیے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے باسیوں کو ایک بار پھر اس طرح متوجہ کرتا ہوں، جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔